اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام شہدائے اسلام، تمام وہ مومنین جن کے لیے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور بالخصوص سیدہ کوکب شیرازی زوجائے سید محسن رضا، سیدہ طاہر جبین اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو خلوص عنایت فرمائے، ہمارے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عنایت فرمائے، اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، انسان جو ہم لوگ اس دنیا میں ہیں، واقعیت کا انکار نہیں کر سکتے، اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہم ہیں اور ہمارے علاوہ دیگر موجودات بھی ہیں۔ بعض اوقات اگر آپ فلاسفہ غرب کو دیکھیں تو وہاں پر بعض اوقات بعض شبہے جنم لے چکے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا یہ بحث موجود تھی کسی زمانے میں، بعض لوگ شبہات کا شکار ہوتے تھے کہ ممکن ہے ہم نہ ہوں، ایسے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ہوں، یا مثلا ممکن ہے جس طرح سے کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے مختلف کرداروں کو، مختلف لوگوں کو، ممکن ہے اسی طرح سے یہ دنیا ہو۔ وہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض اوقات خداوند متعال سے فرار کرنے کی خاطر واقعیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات واقعاً وہ واقعیت کے مسئلے میں شبہ کا شکار ہوتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن انسان نہایت واضح طور پر اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا میں ہوں، اس پہ دلیل یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں۔ یہ سوچنا انسان کے ہونے کے بعد ہے، یہ ایک علامت ہو سکتی ہے، قبل اس کے کہ سوچنا دلیل بنے خود وہ حس کرتا ہے اندرونی طور سے کہ وہ ہے، قبل اس کے کہ وہ سوچے۔ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم واقعیت کا انکار نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ پوچھ ہے، ایسے ہی خیال ہے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے البتہ کہا ہے جو واقعیت کا انکار کرتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اسے الٹا لٹکا کے پیٹا جائے اور اس کے بعد پوچھا جائے کہ کیا یہ پٹائی ہے، کیا یہ درد ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تو یہ بھی نہیں ہوگا، پھر وہ اس وقت کہے گا کہ نہیں ہے۔ بہرحال
انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں ممکنات کی دنیا، پاسبل بینگس، عالم ممکنات. ہم یہاں پر نہیں تھے اور پھر ہم وجود میں آئے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے. کتنی ہی چیزیں ہیں جو روزانہ وجود میں آ رہی ہیں اور عدم میں جا رہی ہیں دوبارہ. بہرحال عدم میں جا رہی ہیں، یہ ایک تسامح ہے. کوئی بھی چیز وجود میں نہ اضافہ ہوتی ہے نہ کم ہوتی، ہاں اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. مثلاً پودے، آپ سمجھیں کہ اگر کسی جانور نے پودے کھا لیے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ معدوم ہو گئے، اب ان کی شکل بدل گئی ہے، مسلسل بدلتی رہے گی. مثلاً وہ اس جانور کا حصہ بن جائیں گے جس نے کھایا، پھر اس جانور کو کوئی اور جانور کھا لے گا تو وہ حصہ وہاں تبدیل ہو جائے گا. یعنی جو بھی موجود ہے وجود میں، علماء نے کہا نہ کوئی چیز اضافہ ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز کمی کی جا سکتی ہے. ایک بحث موجود ہے. یہاں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال ہم ہیں اور ہم انکار نہیں کر سکتے کہ موجودات ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھے اور بعد میں ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب الوجود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں کسی علت کی ضرورت نہیں تھی. ایک علت وجود میں آئی تو یہ بھی موجود ہو گئے، وہ علت نہیں رہے گی یا معدات نہیں ہوں گے تو یہ بھی بہرحال نہیں رہے گا. تنہا خداوند متعال کا وجود ایک ایسا وجود ہے جس کو علت کی احتیاج نہیں ہے. باقی سب موجودات علت کے محتاج ہیں، نہ فقط اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کے محتاج ہیں، وجود میں باقی رہنے کے لیے بھی علت کے محتاج ہیں. اسی لیے بعض علماء نے، ہمارے دادا محترم نے فرمایا کہ کیا کہا خدا نے؟ کہا الحمدللہ رب العالمین. یہ نہیں کہا الحمدللہ خالق العالمین، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خلقت کے لیے ایک خالق کی ضرورت تھی، باقی رہنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. نہیں، رب العالمین کہہ کے بتا دیا تمہاری خلقت کے لیے بھی ایک خالق کی ضرورت تھی، باقی رہنے کے لیے بھی اس رب کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم اب محتاج نہیں رہے. نہیں، ہماری ذات میں احتیاج ہے. خدا نے ہمیں اس صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہم اس فقر سے، اس احتیاج سے جان نہیں چھوڑا سکتے. ہمارا وجود پورے کا پورا سوائے فقر کے، سوائے حاجت کے، سوائے احتیاج کے اور کچھ نہیں ہے. ہم اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں، اپنی صفات میں بھی محتاج ہیں، اپنے افعال میں بھی محتاج ہیں. تو جب ہم اپنے صفات و اپنے وجود و صفات و افعال میں محتاج ہوں، اگر اسی ایک بات کی طرف توجہ رہے تو کیسے کوئی انسان متکبر ہو سکتا ہے؟ جس کی اپنی ذات ہی اپنی نہ ہو، اس کی کوئی صفت اپنی کیسے ہوگی؟ جب اس کی کوئی صفت ہی اپنی نہیں ہے، اس کا کوئی فعل اپنا کیسے ہوگا؟ اپنا نہیں ہوگا کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی میں فعل انجام دیتا ہوں وہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، خداوند متعال اس کا ذمہ دار ہے. نہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں اپنی ذات میں مستقل نہیں ہوں، اسی طرح سے میں اپنی صفات میں مستقل نہیں ہوں، محتاج ہوں. میری ذات میں احتیاج گندی ہوئی ہے، میری ذات میں یہ فقر گندا ہوا ہے، اور میرا وجود چونکہ ایک خاص درجے کا ہے، جس درجے کا میرا یہ وجود ہے اتنا ہی شدت سے میرا فقر ہے. میرا وجود، سارے ہم لوگوں کا وجود یا سارے موجودات ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، خواص کے اعتبار سے، اپنے درجہ وجودی کے اعتبار سے مختلف درجات پر ہیں. مثال دے کے عرض کرتا ہوں، فرض کریں ایک وجود ہے جو اپنی شدت میں 100ویں درجے پر ہے، اس کو ایک خاص قسم کا فقر ہے. مثلاً فرض کریں وہ 100 صفات ہیں، اس میں وہ ہر 100 صفات میں محتاج ہے. ایک اور موجود ہے جو 90 درجے پر ہے، وہ اپنی 90 صفات میں مثلاً محتاج ہے. ایک وجود ہے جو 10ویں درجے پر ہے، اس کا فقر بھی ہے، لیکن کس میں؟ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں وہ فقیر ہے. بس اب جتنا زیادہ درجہ فقر، جتنا زیادہ درجہ وجودی بلند ہوگا، درجہ فقر بھی اتنا زیادہ شدید ہوگا. جتنا زیادہ انسان اپنے وجود میں بلند ہوگا، اتنا زیادہ اس کا فقر، اس کی حاجت وہ زیادہ شدید ہو جائے گی. اسی لیے جناب رسول خدا نے فرمایا الفقر فخری، فرمایا یہ میرا فقیر ہونا میرا فخر ہے. کیا مطلب؟ یعنی کائنات میں مجھ سے زیادہ بلند درجہ امکان پر کوئی نہیں ہے.
اور جس بلند درجہ وجودی پر میں ہوں اتنا ہی شدت سے فقر بھی رکھتا ہوں. اور چونکہ وہ اس قدر بلند درجے پر تھے اپنے اس فقر کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے تھے، اپنی اس حاجت کی طرف، اس احتیاج کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے تھے. جب ہمیشہ متوجہ رہتے تھے تو سب سے زیادہ تواضع رکھتے تھے. ہم کب متکبر ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم فقیر نہیں ہیں، ہم محتاج نہیں ہیں. جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ محتاج نہیں ہیں، ایک تکبر آتا ہے. لیکن وہ ہستی جو ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر دیکھتی ہو، محتاج دیکھتی ہو، وہاں کیسے تکبر کا رخ ہو؟ لہٰذا ذرہ برابر بھی وہاں تکبر نہیں ہے، اپنے فقر کو محسوس کرتے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. اور فقر بھی شدید ترین درجے کا. مثال دیتا ہوں، دیکھیے سورج ہے اور اس کی شعاعیں ہیں. سورج کی شعاع ایک ہی درجے کی نہیں ہے. سورج کی شعاع کا وہ نقطہ جو سورج سے بالکل جڑا ہوا ہے وہ سورج نہیں ہے، وہ سورج کی شعاع ہے. لیکن اس قدر شدید ہے کہ اگر غافل دیکھے تو سمجھ نہیں پائے گا یہ سورج سے جدا ہے. نہایت شدت سے ہے. وہ غافل توجہ نہیں رکھتا ایک الگ بات ہے، لیکن نہایت شدید ہے وہ نقطہ. لیکن جوں شعاع دور آتی جاتی ہے وہ اس شدت سے نہیں رہتی. مثلا ہمارے اس کرۂ زمین پر جب یہ شعاع پڑتی ہے تو ایک خاص در ہے. آج کل تو خیر کافی شدت سے برس رہی ہے یہ شعاع، تو خیر ایک خاص درجہ حرارت اس میں ہوتا ہے. اس کی صفات مختلف ہوتی ہیں، یعنی اس کی روشنی مختلف ہے، گرمی اور حرارت مختلف ہے. لیکن اس سیارے سے دور ہو جائے تو وہی شعاع اور زیادہ ضعیف ہو جائے گی. وجود بالکل اس طرح سے ہے کہ وہ جتنا دور ہوتا چلا جاتا ہے اپنے مصدر سے، یعنی اس سے جو منبع وجود ہے، جو موجد ہے، رتبہ وجودی جتنا نیچے آتا ہے اس میں ضعف اتنا کم ہوتا ہے. یہ جو نقطہ ہے سورج سے متصل شعاع کا، یہ سورج نہیں ہے، لیکن جتنا اسے اپنے فقر کا علم ہے اور اپنے فقر کی معرفت ہے بعد والے درجے کو نہیں ہے. یہ جانتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اسی سورج کا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. چونکہ یہ معرفت اس کی اعلیٰ درجے کی رہے لہذا کاملاً متواضع ہے. جانتا ہے میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو ہے اسی کا دیا ہوا ہے، جو ہے اسی کا دیا. لہذا کیا ہے کہ جس وقت در خیبر بھی اکھاڑتا ہے تو یہ نہیں کہتا یہ میں نے اکھاڑا ہے، کہتا ہے میں نے قوت رحمانی سے اکھاڑا ہے. جانتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ بھی میں ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ہے جس نے مجھے دے رکھا. درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. قرآن نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. نہایت خوبصورت آیت ہے. خدا جب بھی قرآن میں یا ایھا الناس کہتا ہے تو ایک قانون تکوینی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. دو طرح کے قانون ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قانون تشریعی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دھوکہ نہ دو. یہ سارے قوانین تشریعی ہیں، تکوینی نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، جاؤ نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنو، جاؤ روزے رکھو. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام مثلا. یہاں پر لسان مختلف ہے، لیکن جب کہتا ہے یا ایھا الناس، وہاں قانون تشریعی نہیں ہوتا، وہاں قانون تکوینی ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا لا جو سارے موجودات میں ہے، سارے انسانوں میں، چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے نہ ہو. تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء. فقیر فقط تم ہو، تم لوگ فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور فقط خدا ہے جو غنی و حمید ہے. اور فقط خدا ہے جو غنی و حمید ہے. کیا خوبصورتی ہے اس آیت میں. ہم لوگ اسے درک نہیں کرتے ہیں، محسوس نہیں کرتے ہیں.
محسوس کرتے ہوں تو لمحہ لمحہ خداوند متعال سے ہر چیز میں اس سے بات کر رہے ہوں. روایت میں ہے نا کہ تم اپنے کھانے کا نمک بھی خدا سے مانگو، یعنی یہ کہ تم کھانے کا نمک بھی خود نہیں حاصل کر سکتے ہو، تم اس میں مستقل نہیں ہو. کسی چیز میں میری استقلالی نگاہ نہ ہو، کسی چیز میں، کسی کام میں بھی نہ ہو. جب ایسا ہے تو پھر مجھ سے کیا کہا گیا؟ مجھے بتایا گیا الحمدللہ. دیکھو تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو حقیقت میں وہ تمہاری حمد نہیں، وہ پروردگار کی حمد ہے. جب تمہارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو یہ حمد تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ جب تمہارا اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو یہ حمد کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن جب ہم غافل ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہاں یہ جو مطلب میرے ذہن میں آیا تھا، جو میں نے بڑا خوب بیان کیا، یہ تو میری کوشش تھی، یہ تو میرا کمال ہے، یہ جو میں نے کمایا ہے یہ تو میرا کمال ہے. نہیں، قارون نے یہی تو کہا تھا. کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اس علم کی وجہ سے ہے جو میرے پاس ہے، خدا کی طرف نہیں لوٹایا. یہ نہیں کہا یہ میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے. کیا کہا؟ کہا یہ میں نے کمایا. بعض اوقات ہم لوگ اپنے بچوں کو اس طرح سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بچہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے بڑی محنت کی تھی تو اتنے اچھے نمبر آئے ہیں. نہیں، توحیدی نگاہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت محنت کرنے کے بعد اگر نمبر حاصل کر لیں تو کہیں کہ یہ میرا کوئی کمال ہے. نہیں، اس وقت بھی الحمدللہ ہے. خدایا وہ جس ذریعے سے میں نے فکر کی تھی، وہ جو قوت حافظہ تھا، وہ اس کے بعد جو مجھ میں لکھنے کی صلاحیت تھی، ان میں سے کوئی چیز بھی میری اپنی نہیں تھی، یہ تیرا دیا ہوا تھا. جب حتیٰ آپ سوچیں تو صحیح، میں راہ خدا میں خرچ کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں الحمدللہ. ممکن ہے کوئی سوچے یہ میں نے کمایا تھا. نہیں، توحیدی نگاہ یہ نہیں ہے. توحیدی نگاہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد بھی کہوں خدایا الحمد لک الحمد، خدایا تیری ہی حمد ہے. کیوں؟ تو نے ہی عطا کیا تھا، تو نے ہی توفیق دی، تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اپنی طرف نہیں. ہاں جو نقائص نظر آتے ہیں، ادب بندگی یہ ہے کہ میں ان نقائص کی نسبت خدا کی طرف نہ دوں، کہوں یہ میرا نقیصہ ہے، یہ میرا عیب ہے، یہ خدا کا عیب نہیں ہے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو وہ ہستیاں جو اس فقر کو محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کاملاً متواضع نظر آتے ہیں. امام سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مثلا امام علی رضا علیہ السلام خراسان میں تھے، آپ کے بیٹے حضرت امام جواد علیہ السلام بغداد میں تھے یا مدینے میں تھے، کیسے پتہ چلا کہ بھئی امام رضا علیہ السلام اب زہر دے دیا گیا ہے اور بہرحال امامت منتقل ہو رہی ہے؟ شاید اسی موقع پہ پوچھا گیا تھا. تو کہا ہم جس وقت امامت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں تو تواضع کی ایک ایسی حالت کو محسوس کرتے ہیں جو اب سے پہلے نہ ہو، اپنے آپ کو کاملاً متواضع محسوس کرتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں نکال کے دیکھیں، دعائیں نکال کے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اذل الازلین، خدایا میں اذل الازلین ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انما ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اپنی طرف کسی کمال کی نسبت نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف کسی کمال کی نسبت نہیں دے رہے ہوتے. ہم لوگ بیچارے کمزور لوگ ہیں، چھوٹا سا کوئی کمال، وہ بھی بالکل معمولی سا کچھ حاصل ہوتا ہے تو ساتھ ہی سمجھتے ہیں اس میں میرا کوئی، پھر یا عجب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. عجب اور تکبر دو مختلف چیزیں ہیں. عجب یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، عجب یعنی اپنے آپ کو سیلف پریزنگ، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. نماز پڑھی بہت خوشی ہو رہی ہے، بھئی میں نے نماز پڑھی ہے، مجلس ہوئی گریہ کیا، اس کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے نہیں میں تو بہت آج خلوص سے میں نے مجلس پڑھی ہے یا سنی ہے یا گریہ کیا ہے.
دیکھیں ایک باریک فرق ہے، بعض اوقات انسان اچھے کام کرتا ہے تو ایک اچھی کیفیت حاصل ہوتی ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے، برے کام کرتا ہے تو غم کی ایک کیفیت ہوتی ہے، برا لگ رہا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں، یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے انسان اچھے کام کرے اس کے بعد اچھا محسوس کرے، برے کام کرے اور پھر برا محسوس کر رہا ہو، یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے. نہایت برا ہے کہ انسان برا کام کرے اور اس کے بعد برا محسوس نہ کرے. نفس کی جو مختلف حالتیں ہیں ان میں سے کیا ہے، ایک ہے نفس لوامہ، انسان کا نفس ملامت کرتا ہے. جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے تو نفس ملامت، یہ برا کام اس نے کیا لیکن نفس کی حالت ابھی اس کے طرف بگڑی نہیں ہے تو برا کام کرنے کے بعد پشیمانی ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ اسی طرح سے برائیاں کرتا رہے تو نفس کی حالت بدل جاتی ہے، نفس امارہ بالسوء ہو جاتی ہے. وہاں پر دیکھیں نفس لوامہ میں ممکن ہے نہ پتا ہو کہ یہ چیز بری ہے، یا بہرحال پتا ہو اور برائی کو برائی سمجھتا ہو اور شہوات کے غلبے کی وجہ سے کسی اور غلبے کی وجہ سے اسے انجام دے دے، لیکن اسے برا لگ رہا ہوتا ہے. نفس امارہ میں ایسے نہیں ہوتا، جب حالت نفس امارہ والی ہو تو ایسے نہیں ہوتا، اس وقت برائی کرنا نہ ہوتا ہے اور جانتا ہے برا ہے اور پھر بھی کہتا کروں گا، یہ زیادہ بری حالت ہے. تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات ہم برا کام کرنے کے بعد برا محسوس نہ فقط یہ، ہم کسی اور سے برا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، یہ ایک اچھی حالت ہے. دیکھیے اگر ایک شخص برا کام کر رہا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے الگ جگہ پر گناہ کر ہے، ساتھ یہ بھی ہے کہ میں بھی بیمار ہوں اس لیے کہ وہ برا کام کر رہا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے. اسی طرح اچھا کام کریں تو بعض اوقات انسان کو اطمینان ہوتا ہے، یہ اچھا ہے. سیلف پریزنگ اسے نہیں کہتے ہیں، عجب اسے نہیں کہتے ہیں. عجب اسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اچھے کام کو خدا سے کاٹ کے دیکھتا رہوں، گریہ کروں، مجلس میں جاؤں، مجلس پڑھوں اور اس کے بعد سوچوں کہ میں نے یہ کیا ہے. نہیں، اسی لمحے میں اگر مجھے یہ یقین ہو کہ الحمدللہ یہ خدا کی ہی عطا تھی اور اس نے اپنا کام میرے ہاتھ سے لیا ہے، تو اب میں عجب نہیں کر رہا ہوں، اب میں عجب نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنا کام میرے ہاتھ سے لے رہا ہے اور میں کہوں الحمدللہ، خدایا تیری حمد ہے، میری حمد نہیں ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کے ایمان کے بارے میں گفتگو ہے وہاں پہ کہ اگر اس کی حمد کی جائے، انسان کی کوئی تعریف کرے تو وہاں پر لفظ ہے کہ انسان کو اچھا نہ لگے. بعض علماء نے کہا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اچھا نہ لگے، ترجمہ یہ کہ انسان کو برا لگے. جب اس کی تعریف کی جائے تو انسان کو برا لگے. کیا مطلب انسان کو برا لگے؟ میں بہت فکر کرتا رہا تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ جب تعریف میری ہے ہی نہیں، جب تعریف میری ہے ہی نہیں اور وہ مجھے میری طرف نسبت دے تو مجھے برا ہی لگنا چاہیے ہے نا. جب تعریف ہے ہی خدا کی تو پھر اس کی طرف نسبت دی جائے، توحیدی نگاہ اس طرح سے. لیکن دیکھیے عزیزان، ہمیشہ میں کہوں گا پھر سے، یہ نہ سمجھیے گا کہ بہرحال کوئی ایک شخص ایک اچھا کام کر رہا ہو تو اس کی اب انکریجمنٹ نہ کی جائے، تشجیع نہ کی جائے. ایک فرق ہے، بہرحال باریک فرق ہے ان چیزوں میں. ایسا نہ ہو کہ کل کو مثلاً کہیں کہ ہم لوگوں کا شکریہ کیوں ادا کریں، جب ایک کام ہے اور وہ توفیق الہی سے ہوا ہے تو پھر خدا کا شکریہ ادا کر دینا ہی کافی ہے. نہیں، بالآخر خدا نے ہی کہا ہے کہ ان وسائط کا اور اسباب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. تو بہرحال وہ آداب اور وہ احکام اپنی جگہ پر، ان کو نہ بھول جائیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ان کی نفی نہیں کر رہا ہوں میں، ان کی نفی نہیں کر رہا ہوں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جب کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اس وقت ایک تکوینی قانون بیان ہو رہا ہوتا ہے. اے لوگو، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ انتم الفقراء، تم لوگ فقیر ہو اور صرف خداوند متعال ہے جو نہیں. تو اب جب اس نے مجھے بنایا ہے اور میں ممکن الوجود ہوں، میں نے خود سے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کوئی کہے میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، تو کیسے ثابت کریں کہ نہیں تم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا؟ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کو کسی علت نے وجود نہ دیا ہو تو پھر اسے ہمیشہ سے ہونا چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے. وہ تو جب کسی کا محتاج ہی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہوا کہ ابھی وجود میں آئے اور پہلے موجود نہیں تھا؟
اگر وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے تو اسے پہلے بھی موجود ہونا چاہیے تھا، ہمیشہ سے موجود ہونا چاہیے تھا، اور ہمیشہ کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں، ہم دیکھتے ہیں چیزیں کہ اس طرح سے نہیں ہیں. بس یہ ساری چیزیں ممکن الوجود ہیں، صرف خداوند متعال واجب الوجود ہے. ہم سب اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں خدا کے محتاج ہیں. خوب، اب جب اس نے ہمیں بنایا اور ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا تو اب خداوند متعال نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. صلی علی محمد آل محمد وعجل. فرمایا کہ رحم اللہ امرأن. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، مولا کی طرف نسبت دی گئی ہے، حدیث نہیں، لیکن اپنی جگہ جملہ درست ہے. رحم اللہ امرأن عارف من این فی این و الی این. خدا رحم کرے اس شخص پر جو یہ جانے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے. کہاں سے آیا ہے، یہاں کیا کرنے آیا ہے، اور کہاں جا رہا ہے. کہا خدا رحم کرے. یہ تین سوال نہایت اہم ہیں ہماری زندگیوں میں. ہم دنیا کے مسائل میں اس قدر شدت سے مبتلا ہوتے ہیں کہ ان اساسی سوالوں کے جواب بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کو ڈھونڈنے کا. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بچپنے سے اور سوال دے رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوال. یہ اساسی سوال تھے. کبھی ہم نے اپنے بچے سے کہا ہے بیٹا دیکھو تم اس دنیا میں آئے ہو تو ذرا سوچو کیوں آئے ہو، کہاں آئے ہو، کہاں جاؤ گے. یہ نہیں ہے. ہم اپنے بچے کو اپنے بنائے ہوئے گولز دے رہے ہوتے ہیں. ہم خود انہیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے اس دنیا میں. مثلاً آپ نے بہت اچھا کریئر ڈھونڈنا ہے، بہت اچھا بینک بیلنس ڈھونڈنا ہے، شہرت ڈھونڈنی ہے، فلاں چیزیں یہ ڈھونڈنی ہیں آپ نے، طاقت ڈھونڈنی ہے، قدرت ڈھونڈنی ہے، اخلاق ہونا ہو، قدرت آ جائے ہاتھ میں، یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے، اخلاق ہونا ہو، پیسہ آ جائے ہاتھ میں، یہ ڈھونڈنا ہے آپ نے. حالانکہ یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بنایا ہے جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے تو سوچیں کیوں بنایا ہے. فرمایا رحم ہو، خدا اس پہ رحم کرے جو ان سوالوں کا جواب ڈھونڈے. تو اب خدا نے مجھے بنایا ہے، میں پوچھوں خدایا تو نے کیوں بنایا ہے، مجھے نہ بناتا. تو آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی خداوند متعال فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو، جنات کو اور انسانوں کو کس لیے بنایا ہے؟ ہاں آپ نے فرمایا عبادت کے لیے. شاید یہ دقیق ترجمہ نہ ہو، الا لیعبدون. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد کا مطلب ہے خدایا ہم فقط تیرے عبد ہیں. دیکھیے فرق ہے عابد ہونے میں اور عبد ہونے میں. ممکن ہے ایک شخص عابد ہو عبد نہ ہو، یعنی عبادت کے وقت میں عبادت کرتا ہے لیکن جیسے ہی گناہ سامنے آتا ہے گناہ بھی کر لیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھ رہا تھا، عابد ہے، لیکن جیسے ہی معاملات کا وقت آیا کسی مومن کے ساتھ تو دھوکہ دے رہا. اس کا مطلب ہے یہ عابد تھا، عبد نہیں ہے، یہ عبد نہیں ہے. آیت اللہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں خدایا مجھے اپنا عبد بنا دے، میں تیرا عبد ہوں. جو بھی عبد ہوگا وہ عابد ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عابد ہو تو عبد بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. لہذا زیادہ اہم کیا ہے؟ عبد خدا ہونا. عبد یعنی خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہونا، یعنی خدایا تیری مرضیاں چلیں گی، میری کوئی مرضی نہیں ہے. تو میرا مولا، میں تیرا عبد. ایک شخص نے غلام خریدا، گھر جا رہا تھا تو رستے میں غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آقا جو تم رکھ دو. تھوڑا دور گیا، پوچھا تو کھاتا کیا ہے؟ کہا جو تم دو گے وہ کھا لوں گا. پوچھا پہنتا کیا ہے؟ کہا جو تم دو گے وہ پہنوں گا. اب دیکھا کہ وہ مالک گریہ کر رہا ہے. غلام نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی، مجھے آج سمجھ آیا عبد ہونا کیا ہوتا ہے. عبد ہونا کیا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ
ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال یعنی مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس طرح سے ہم بہرحال برتاؤ تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ ہم خدا کو آرڈر کریں. دعا کرتے وقت بھی ہم کیا کہہ رہے تھے؟ خدا ہمیں فلاں چیز چاہیے. آداب تو اس طرح سے نہیں ہیں. آداب یہ خدایا میری ناقص عقل سوچتی ہے کہ فلاں چیز میرے لیے بہتر ہے، اگر اچھی ہے تو دے دے، مرضی خدایا تیری ہوگی. مجھے تو نے کہا ہے مانگو، میں مانگ رہا ہوں، لیکن میری چھوٹی عقل یہ کہتی ہے فلاں چیز. ممکن ہے خدا کہ نہیں وہ فلاں چیز تمہارے لیے ضرر آور ہے، وہ نہیں کچھ اور دینے. تو پھر اب یہ نہ کروں نہیں میں نے مانگا تو فلاں تھا، میں دیا کیوں فلاں ہے. ایسا نہیں ہے. بہرحال ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ جو ایاک نعبد ہے یہ حصر ہے نا. بلاغت میں یا ادبیات میں نحو میں اس اسلوب کو کہتے ہیں حصر یا قصر. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو صرف کا مطلب ہے نا وہ اس اسلوب سے حاصل ہوتا ہے. مثلا انما انت منذر، ایک طریقہ انما کے ذریعے سے، انما یرید اللہ، انما انت منذر، آپ فقط و فقط منذر ہیں. خدا کا ارادہ فقط و فقط یہ ہے. یہ جو فقط و فقط اور صرف کا ترجمہ ہے یہ اس انما کی وجہ سے یا اللہ کے ذریعے سے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو فقط رحمت بنا کے بھیجا ہے. یا ایک اسلوب یہ ہے ایاک نعبد، یعنی فقط و فقط تیرے ہی عبد ہیں. وہاں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہاں ترجمہ یہ کیجئے کہ ہم فقط و فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہتے ترجمہ یہ درست ہے کہ ہم فقط و فقط تیرے عبد ہیں، یعنی تیرے غیر کے عبد نہیں ہیں. یعنی نہ میں نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا پروردگار مانا ہے، نہ تیرے علاوہ کسی کو پروردگار مانا ہے. میں غلام ہوں تو تیرا ہوں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا وہ دیکھا اس کو جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا پروردگار مانا ہے. ایاک نعبد میں آپ اعلان کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خدایا میں فقط تیرا عبد ہوں، میں اپنے ہوائے نفس کا عبد نہیں ہوں، میں اس کی پیروی نہیں کرتا، اس کے آرڈرز نہیں مانتا ہوں. تو وہاں پر دو مطلب البتہ انہوں نے بیان کیے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو حصر ہے نا ایاک نعبد، دو طرفہ ہے، یہ طرفینی ہے. کیا؟ ایک یہ کہ خدایا تیرے علاوہ میرا آقا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ میری حیثیت عبد ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرے آئی ڈی کارڈ اگر بنے تو اس آئی ڈی کارڈ پہ آئیڈینٹی کیا لکھی جائے گی؟ یہ عبد ہے. میری آئیڈینٹی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. فقیر ہونا، عبد ہونا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھا ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. پاس سے گزر رہے تھے، ایک کنیز باہر پانی بھرنے آئی یا کسی کام سے آئی، اس سے پوچھا کہ یہ گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے. کبھی غلاموں کے بھی ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جہاں پر گانے بجانے ہو رہے ہوں. کوئی ممکن ہے سمجھے کہ بھائی یہ سوال ہی کیسا ہے، جب اس کے گھر سے کنیز باہر نکلی ہے، یہ گھر کا مالک ہے، اندر گانے بجانے کی معلوم ہے کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے. نہیں، مولا بھی یہ پوچھ ہی نہیں رہے تھے. اس کنیز سے جب بات ہوئی، اس کنیز نے کہا نہیں وہ تو آزاد ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ عبد نہیں ہے. مولا نے کہا جبھی گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ آزاد ہے، اس لیے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی. کنیز اندر گئی، مالک نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ کہا باہر سے کوئی گزر رہا تھا، امام کا نام لیا. کہا وہ گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا. کہا کیا سوال کیا؟ کہا یہ جس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے یہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے جواب دیا کہ آزاد ہے. کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا جبھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ایک مرتبہ بغیر جوتیوں کے بھاگنا شروع کیا. مولا کے پاس آیا، سمجھ گیا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. توبہ کی اس نے. نہیں مولا میں عبد ہوں، میں آزاد نہیں ہوں. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں، جو کچھ چاہے بولیں، جو کچھ چاہے لکھیں، جو کچھ چاہے سنیں دیکھیں. غرب تو بالکل ہی آزاد ہے. آزادی بیان کے نام پر جو مرضی کچھ کرتے رہیں. ایسا ہی ہے.
آیت اللہ قاضی طباطبائی ایک جگہ پر پہنچے تو ایک شخص تھا، عبد فرار اس کا نام تھا. لوگ اسے دیکھتے تھے، بدماش تھا، بہرحال پہلے اس طرح سے تھا، لوگ ڈرتے تھے، بھاگ جاتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا یہ قاضی طباطبائی یہ نہیں بھاگ رہے. سید علی قاضی مجاہد ان کا لقب ہے، کسی جنگ میں جہاد نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن 40 سال تک اپنے نفس سے جہاد کرتے رہے تھے. ان کی زبان پر چھوٹا سا نشان پڑا ہوا تھا، تو کسی نے پوچھا کیا ہے یہ نشان؟ تو انہوں نے کہا 27 سال چھوٹا سا کنکر اپنی زبان پہ رکھا ہے تاکہ اس طرف توجہ رہے کہ میں سب کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. اپنے آپ کو وہ آزاد نہیں دیکھتے تھے. یہ عبد فرار، اس نے کہا تم مجھے دیکھ کے بھاگے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں بھاگ جاؤں، تم کون ہو؟ کہا میں عبد فرار ہوں. انہوں نے کہا کس سے فرار کر رہے ہو، خدا سے یا اس کے رسول سے؟ ایک مرتبہ منقلب ہو گیا. اگلے دن آ گئے، قاضی نے اپنے شاگردوں سے کہا چلو چلیں ایک ولی خدا کا جنازہ پڑھنا ہے. درس کے بعد آئے اس کے گھر میں، دیکھا شاگردوں نے دیکھا کہ عبد فرار کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. اس کی بیوی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا نہ جانے اسے کیا ہوا، گھر واپس لوٹا، رات بھر چکر کاٹتا تھا، کہتا تھا کس سے بھاگ رہے ہو، خدا سے یا اس کے رسول سے؟ کہتے یہ کہتا کہتا نماز کے وقت، فجر سے پہلے سحر میں اپنی جان دے دی. آقا قاضی نے کہا چلو چلیں. سمجھ گیا تھا کہ میں عبد ہوں، سمجھ گیا تھا. بعض لوگوں کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، لمبے لمبے خطبے، لمبے نہیں، اگر عمل کرنا ہو ایک جملہ کافی ہوتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا مجھے نصیحت کریں. مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ایک اچھا کام کرے گا وہی عمل اسے واپس لوٹایا جائے گا، وہ اسے دیکھے گا. جو بھی برا کام کرے گا وہی عمل اسے واپس دیا جائے گا، وہ اسے دیکھے گا. اس نے کہا بس کافی ہے مولا، یہ ایک جملہ کافی ہے. جب وہ چلا گیا تو رسول پاک نے فرمایا یہ فقیہ ہو کے واپس لوٹا ہے. بات سمجھ میں آ گئی اس کو، بات سمجھ میں آ گئی. تو ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ عبد ہونا. خود میں اس کی تلاش میں نہیں نکلا، میں نے اپنے بچوں سے بھی نہیں کہا کہ ڈھونڈو اپنے آپ کو تم کون ہو. امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا اس شخص کو دیکھ کر جس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو اسے ڈھونڈتا ہے، آج تک اپنے آپ کو ڈھونڈنے ہی نہیں نکلا ہے. میں کون ہوں، میری آئیڈینٹی کیا ہے، کہاں ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو میری. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو بہرحال ان سوالوں کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. بس خدا اگر تو نے مجھے بنایا ہے تو کیوں؟ وہ جو آیت ہے وہ کہہ رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے کہا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کیا کہتے ہیں؟ وہاں إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں ترجمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہم فقط تیرے عبد ہیں، ہماری آئیڈینٹی بس اتنی ہے اور تو فقط ہمارا مولا ہے. شاید یہی ترجمہ درست ہو یہاں پر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے اس لیے بنایا ہے کہ میری عبودیت کریں، میرے عبد ہونے کے مقام پر آئیں، میری عبودیت کا مقام حاصل کریں. البتہ بعض لوگوں نے اسے ذکر کیا ہے کہ لیعبدون کا مطلب، روایات سے استفادہ کیا کہ لیعبدون کا مطلب ہے لیعرفون، تاکہ میری معرفت حاصل کریں. وہاں پہ بھی فرمایا تھا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. خدا چاہتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل ہو. خوب، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مجھے بنایا کس ہدف سے؟ بنایا اس لیے کہ میں اس کی معرفت حاصل کروں. کس طرح کی معرفت حاصل کروں؟ یہ جو میں کتابوں سے حاصل کرتا ہوں اس کے لیے مجھے بنایا ہے. یہ جو میں نے کتابوں سے معرفت حاصل کی ہے، توحید سے متعلق 2 کتابیں 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں،
یا لیکچر سن لیے ہیں یا مجلس سن لی ہے توحید سے متعلق اور کچھ تصورات ذہن میں آ گئے، کیا اس کے لیے مجھے خدا نے بنایا تھا؟ اگر یہ کر لیا تو بس میں نے زندگی کا ہدف حاصل کر لیا؟ یہ تو ایک ملحد بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو توحید کتابوں سے حاصل ہوتی ہے اس کے لیے تو مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک ملحد بھی اٹھا کے یہ کتابیں پڑھ لے تو اس کے پاس اتنا ہی علم ہوگا جتنا میرے پاس ہے۔ پھر کیسی توحید کے لیے مجھے بنایا ہے؟ پھر کیسی معرفت کے لیے بنایا ہے؟ تو علماء نے کہا یہ تصوری معرفت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ توحید سے متعلق کچھ تصورات میرے ذہن میں آ جائیں، حقیقت توحید تک پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ توحید ایک حقیقت ہے، خدا کی توحید ایک حقیقت ہے، تصورات کی شکل میں اگر میرے ذہن میں آ جائے تو یہ کافی نہیں ہے، بات اس سے دقیق تر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، ائمہ علیہم السلام سب اسی توحید کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیں اٹھائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، اسی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے رہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں، خالی مفاہیم کی طرف نہیں ہمیں بلایا ہے۔ خود بھی تمام عمر توحیدی گزاری ہے، ایسی توحید جس میں ذرہ برابر شرک نہ ہو، ایسی توحید جس میں ذرہ برابر، ہم لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں شرک کے ساتھ آمیختہ ہوتا ہے، وہ شرک کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے۔ بیان کرنے کی کوشش کروں گا میں کہ کس طرح، آج بہت تیزی سے وقت گزر گیا اور میں مطالب پورے نہیں کر سکا، انشاءاللہ کل اسے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل سے اہل بیت علیہ السلام اس طرح سے نہیں ہیں، وہ توحیدی نگاہ رکھتے ہیں ہر چیز کی طرف، ہر چیز کی طرف توحیدی نگاہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کرتے ہیں، بنیادیں کھڑی کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس تقبل میں معلوم ہے کیا پوشیدہ ہے؟ ایک ہے لفظ اقبل، خدا یہ ہماری طرف سے قبول کر لے، قبول کر لے۔ ایک دفعہ ایسا نہیں ہے، انسان کو یہ احساس ہو کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ تیرے لائق تو نہیں ہے، لیکن تو ایسا اظہار کر کے تو نے قبول کر لیا ہے، جو بھی کر لے۔ کون ہے یہ؟ کون ہے جو اس طرح سے خدا سے بات کر رہا ہے؟ جو نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد، خلیل اللہ ہونے کے بعد امامت کے درجے پر فائز ہے۔ وہ خدا سے کیسے بات کرتا ہے؟ کہتا ہے ربنا تقبل منا، خدایا تیرے لائق نہیں ہے، تو قبول کر لے، ایسے اظہار کر کہ قبول کر لے۔ بس اب ذرا توجہ کریں، کیا شان ہے اس بی بی کی جس نے بندھے ہوئے ہاتھ ایک ایسے لاشے کے نیچے سے گزارے جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، اور اٹھا کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ وہ جملہ جو خلیل اللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بی بی کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدایا یہ میرا حسین قبول کر لے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ خدایا دیکھ ہم نے تیرے لیے کیا کیا ہے۔ کیا شان ہے بی بی کی۔ وہاں یہ نہیں ہے خدایا ہم نے بڑا کام کر دیا، نہیں، کہ خدایا یہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ اور بعض علماء نے کہا مقام صبر تھا، یہ مقام شکر بنا دیا انہوں نے، ساتھ خدا کا شکر بھی بجا لاتے ہوں گے۔ کیا کہتے ہوں گے؟ خدایا تیرا شکر تو نے ہمیں ثابت قدم رکھا ہے۔ اس طرح سے خدا سے بات کرتے ہوں گے۔ کبھی آپ مجھے کوئی ایک فرد دکھا دیجئے اہل بیت میں سے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سے، جو اتنی مشکلات اٹھانے کے بعد بھی خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا یہ کیسی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ نہیں، اسی طرح سے عبادتیں ہیں، اسی طرح سے شکر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو یہ ناشکری کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بڑوں کی تو بات ہی کیا ہے۔
بڑوں کی تو بات ہی کیا ہے، ان ہستیوں نے کبھی نماز شب ترک نہیں کی ہے۔ شام غریبہ میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی تھی۔ کیوں کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھ رہی تھی؟ اس لیے کہ بہت تھک گئی ہوگی علی کی بیٹی، پیاسی تھی، بھوکی تھی، بچے مارے گئے، بھائی مارے گئے، چادر لوٹ لی گئی۔ آخر ایک انسان میں کتنی جان ہوتی ہے، تھک گئی تھی لیکن بیٹھ کے بھی نماز شب پڑھ رہی تھی، قضا نہیں ہونے دی۔ ایک یہ مقام، اور بھی ہوں گے لیکن ایک اور مقام ایسا ہے جہاں میں نے دیکھا کہ بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی۔ کہاں؟ شام کے زندان میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا پھوپھی آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ شاید گھبرا گئے ہوں کہیں میری پھوپھی کو چوٹ نہ لگی ہو۔ آخر لوگ پتھر برساتے رہے تھے، آگ برسا رہے تھے۔ پوچھا پھوپھی بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ کیا جواب دیا؟ کہا زین العابدین یہ کھانا جو ہمیں دیا جاتا ہے یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں، پورا نہیں ہوتا۔ ضعف کر گئی علی کی بیٹی، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھ رہی ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، علی جنگوں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، صفین میں بار بار آسمان کی جانب نگاہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کہیں زوال کا وقت تو نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا علی اتنی گھمسان کی جنگ ہے، آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا دیکھ رہا ہوں اگر زوال ہوا ہے تو نماز میں مشغول ہو جاؤں۔ اس نے کہا مولا جنگ ہو رہی ہے۔ کہا ہم لڑ کس لیے رہے ہیں؟ لیکن سوال تو بنتا ہے نا، وہ علی جو جنگوں میں نماز پڑھتے رہے ہو، زین العابدین ان کا لقب کیوں نہیں ہے؟ سید سجاد ان کا لقب کیوں نہیں ہے؟ شاید مولا خود جواب دیں جنگوں میں نماز پڑھنا اور ہے، بے چادر بیٹیوں اور پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں سے گزرنا، اونٹوں کی کوہانوں پہ سجدے کرنا، بے کجاوا اونٹوں پہ نماز پڑھنا، یہ اور ہے۔ اسی لیے سید سجاد ہو گئے، اسی لیے زین العابدین ہو گئے۔ 11 محرم کو ایک مرتبہ بیبیوں کا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ جب بیبیوں کا قافلہ لاشوں کے درمیان سے گزر رہا تھا نا، آپ ذرا سوچ کے بتائیے، آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا جب آپ گھر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اگر بچے آپ کے ساتھ ہوں گھروں میں، تو وہ بچے جتنی دور تک گاڑی نظر آتی ہے گھر کے باہر کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر بچہ گھر سے جا رہا ہو تو گاڑی کی کھڑکی سے ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، پچھلے شیشے سے ہاتھ ہلاتا رہتا ہے، اس لیے کہ دل بندھا ہوا ہے نا، چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہے۔ ذرا سوچ کے بتلائیے جب اونٹ گزر رہے ہوں گے تو یہ بیبیاں اونٹوں پہ کیسے باقی رہ جائے؟ لاشوں کو چھوڑ کے تو کوئی نہیں جاتا نا، اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کسی عالم کے خواب میں آئے، کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا پڑھتا ہوں۔ کہا تو نے لوگوں کو نہیں بتایا، میں گھوڑے سے گرا، میرے بازو نہیں تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے کی اونچائی سے، یہ بیبیاں اونٹوں کی اونچائی سے زمین پر آ رہی۔ اجرکم اللہ، اپنے آپ کو گرانا شروع کیا۔ سب بیبیاں اپنے پیاروں کے لاشوں پہ گئی۔ ایک ایسا لاشا تھا جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کے سینے کی ہڈیاں زمین سے برابر ہو چکی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ظالم کہہ رہا تھا ہمیں انعام دو، کیوں؟ نحن رززنا الصدر من بعد الظہر، ہم نے حسین کی ہڈیاں نرم کی تھی۔ بی بی اس لاشے پر آ رہی ہیں جس پہ پتھر بہت ہیں، جس پہ تیر بہت ہیں۔
ایک مرتبہ بیٹھ گئیں، شاید اسی وقت میں اپنے بازو نہ جانے ہوئے بندھے ہوئے بازو، بندھے ہوئے ہاتھ کس طرح لاشے کے نیچے سے گزارے، کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ بعض علماء نے مقتل میں لکھا ہے، بیٹھ کے کہہ رہی تھی انت اخی، کیا تو ہی میرا حسین ہے؟ چھوٹی سی جناب سکینہ کے بارے میں لکھا ہے، لاشے کے پاس بیٹھی تھی، کیا کر رہی تھی؟ اپنے ہاتھ پہ بابا کا خون لگاتی تھی، کبھی اپنے بالوں پہ ملتی تھی، کبھی اپنے چہرے پہ ملتی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بابا کا ہاتھ اٹھاتی تھی، اپنی آنکھوں پہ رکھتی تھی۔ آپ بھی اپنے بچوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے، شاید بی بی کو یاد آ رہا تھا میرا بابا میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تھا۔ میں کہوں گا کاش یہ وہ ہاتھ نہ ہو جس سے انگوٹھی اتارنے کی خاطر انگلی کاٹ دی گئی تھی۔ اس لاشے پہ بیٹھی تھی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا سید السجاد آئے ہیں، دیکھا غور سے لاشے کو دیکھ رہے ہیں، اس قدر عجیب کیفیت میں تھے کہ بی بی نے کہا مالی آرا کا تجود بنفسک، زین العابدین یہ کیا حالت ہے، تم اپنی جان کیوں دے رہے ہو؟ کہتی ہوں کہ زین العابدین مردوں میں تمہارے علاوہ کوئی نہ رہا، میں کس کے سہارے شام و کوفہ جاؤں گی؟ ایک مرتبہ مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا بی بی یہ لوگ نجس لاشیں دفن کر رہے ہیں، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن۔ شاید جنازے پہ بیٹھے بیٹھے کچھ دیر ہو گئی تھی، یہاں ظالم آگے بڑھا، تازیانہ اٹھایا، جناب زینب پہ برسایا۔ چھوٹی سی بچی کہہ رہی بابا دیکھ رہے ہو پھوپھی کو مارا جا رہا ہے۔ شاید یاد آتا ہو یہ پھوپھی آتی تھی میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا، آج مارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ظالموں نے کہا سب سوار ہوں، اس قافلے نے حرکت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو جلال آیا، کہا اے پسر سعد ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، کوئی آگے نہ بڑھے، کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگائے۔ خود بڑھ کے سب کو سوار کیا۔ جب سب کو سوار کر چکی نا، تنے تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، اکیلی رہ گئی۔ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، عباس مدینے سے جا رہے تھے تو آپ نے سوار کیا تھا، آؤ دیکھو مجھے سوار کرنے والا کوئی نہ رہا۔ امام زین العابدین نے عصا کا سہارا لیا، آگے بڑھے، اپنا گھٹنا ٹیکا، سنبھل نہ سکے، منہ کے بل زمین کربلا پہ۔ ایک مرتبہ جناب فضہ آگے بڑھی، بی بی کو سوار کیا، ظالموں نے امام زین العابدین کو ایسے اونٹ پہ بٹھایا جس پہ کجاوا نہیں تھا، ڈر تھا کہیں گر نہ جائے، رسی کے ذریعے سے دونوں ٹانگیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الہی بحق فاطمہ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، خدا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ، ہمارے بہن بھائیوں کے رشتہ داروں کے دوستوں کے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ مولا ہمیں اپنی عبودیت کے منزل پر قرار فرما، خدا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو ہمیں کرنی چاہیے تنگی وقت کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، یا کم عقلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، خدا جو مانگا ہے اور جو نہیں مانگا، جو ہماری ضرورت ہے، خدا ہم سب کو عطا فرما۔ خدا ہم تیرے خیر کے محتاج ہیں، ہمیں اپنا خیر عطا فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا مومنین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔